ہماری گاؤں کے تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ بننے کا کیا شوق تھا اسے؟ اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں پولیس انسپکٹر بنوں گا، اور میرا یہ خواہش ہے انشاءاللہ کہ میں ضرور ایک پولیس انسپکٹر بنوں گا۔ اگر میں اس کو بہت بھی ڈانتا تھا نا تو بس وہ سر جھکا کر جا کر کمرے میں بیٹھ جاتا۔ جب دانش کو آپ نے زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے کیا آخری بات کیا کی تھی آپ؟ بدقسمتی سے پتہ نہیں 1122 والوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں یہی سوچا کہ اس سے تو اپنی گاڑی بہتر تھی، اس میں جو اسٹریچر تھا وہ اس طرح تھا کہ وہ کوئی بیٹھنے کا قابل ہی نہیں تھا، تو اس سے مسلسل بلڈ جا رہا تھا، تو اس کے پاس اس طرح بھی نہیں تھا کہ چلو اس کو تھوڑا سا پٹی کر کے یہ بلڈ کو روکا جائے۔ بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہوئی ہے۔ ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہی مطلب اس کا مین کاز ہے۔ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس گاؤں کا یہ اپنی نیویت کا پہلا واقعہ ہے کہ سنیچنگ میں کلاشنکوف استعمال ہوئی؟ زیادتی نہیں ہوئی اس کو اس طرح بے دردی سے قتل کیا؟ بہت ظلم ہے، زیادتی تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ظلم ہے یہ۔ سر یہ آپ کا علاقہ ہے، یہاں پر ایک نوجوان کا قتل ہوا، وہ یونیورسٹی لیول کا اسٹوڈنٹ تھا، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ جو واردات ہوئی ہے یہ ملزمان آئس ایڈکٹ تھے؟ میرا بھی ایسے ہی بیٹا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ کل کھیت میں گھوم رہا ہو اور کوئی پیچھے یا سڑک پہ جا رہا ہو اور ایسے اس کو پیچھے سے کوئی گولی مارے تو پھر کیا ہو؟ ویسے یہ کی ہے نا، ہم سب یہ ہمارے بچے ہیں۔ تو سنیچنگ میں کلاشنکوف استعمال ہوئی ہے پہلی دفعہ اپنی نیت کا یہ پہلا واقعہ۔ شاید سنیچنگ اگر ہوتا تو ان کے بٹوہ بھی لے جاتے، اور جب موبائل لیا جاتا اس کے بعد فائر کی ضرورت شاید میرے خیال میں نہیں پڑتی۔ یہ مجھے ظاہری طور پر کوئی سنیچنگ کا معاملہ نہیں ہے۔ گاؤں میں تو اگر کوئی مسلح شخص ہوگا تو وہ تو اس وقت پہچان لیتے ہیں کہ فلاں شخص تھا، اس کے پاس گنز تھی، یا فلاں شخص کے پاس کلاشنکوف تھا۔ اب تک ایسا کچھ کلو ملا ہے اس بارے میں؟ 14 اکتوبر 2023 کو ایڈورڈز کالج کے طالب علم کو بھی ریڈ زون میں قتل کیا گیا تھا، اور اب تک تقریباً 42 افراد جو ہے جرائم پیشہ انہیں پولیس مقابلوں میں گرفتار کیا گیا ہے، اور 5 جرائم پیشہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈیجیٹل کے پروگرام جرم داستان سے میں ہوں احسن عوان۔ ناظرین، اولاد نارینہ کے لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں یہ انہی کو معلوم ہے جن کی اولاد نارینہ نہیں ہوتی، اور پھر بدقسمتی سے چند ٹکوں کی خاطر اولاد نارینہ چھین لی جائے تو اس کا درد بھی انہی کو معلوم ہوتا ہے جن سے اولاد چھین لی جاتی ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ پشاور کے نواحی علاقے داؤدزئی شغالی بالا میں پیش آیا، جس میں مسلح راہزنوں نے اسلحے کی نوک پر نیمل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو اپنے ماموں ذات کے ساتھ یرغمال بنایا اور مزاحمت پر فائرنگ کر کے یونیورسٹی طالب علم کو قتل جبکہ اس کے ماموں ذات کو شدید زخمی کر دیا۔ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا تھا یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، یہ 26 دسمبر 2023 کی بات ہے کہ تھانہ داؤدزئی کے علاقے شغالی بالا میں جہاں پر میں موجود ہوں، اس مقام پر نیمل یونیورسٹی کا طالب علم جس کا نام دانش تھا، وہ اپنے ماموں ذات حسیب کے ہمراہ اس مقام پر بیٹھا تھا کہ اس دوران مسلح افراد آئے اور انہیں یرغمال بنایا، اسلحے کی نوک پر حسیب سے موبائل فون چھینا اور پھر فائرنگ کر کے دونوں کو شدید زخمی کر دیا۔ مسلح راہزن اس راستے سے فرار ہوئے جبکہ مجروح حسیب اور دانش یہاں سے باہر روڈ کی طرف گئے، لیکن بدقسمتی سے دانش زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ اس افسوسناک واقعے سے متعلق ہم مقتول دانش کے والدین اور دیگر رشتہ داروں سے بھی ملیں گے، ان سے خصوصی بات چیت کریں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ جی ناظرین، میں اس وقت اس بدقسمت طالب علم
جس سے رہزنی کی واردات میں قتل کر دیا گیا تھا، اس کے والد کے ساتھ موجود ہوں، آئند سے بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شاہ ریاض ہے جی. یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی میں تو خود گاؤں میں نہیں تھا، میں چلے کے لیے گیا تھا 40 دن کے لیے تبلیغ میں. لیکن ہوا یوں کہ یہ بچہ میرا نمل یونیورسٹی گیا ہوا تھا، راستے میں ان کے کچھ کزن تھے، اس سے بھی مل کے پشاور میں. پھر اس کے بعد اس کا جو پوپیزاد بھائی ہے تو اس کو باڑا چوک ورثہ کالونی سے اٹھا کر اپنے گھر شغالی بالا یعنی جس پہ ہمارا گھر ہے وہاں پہ لے کے آیا ساتھ. اور اسی دوران یہ دکان کو کچھ چیز اس نے کہا کہ ہم تھوڑا سا مونگ پھلی کھاتے ہیں، تو وہاں پہ گئے. جنہوں نے مونگ پھلی خرید کر تھوڑا سا وہ کھیت کے کنارے بیٹھ گئے. اسی دوران یہ راہزن تھے جو مسلح تھے، ان کے ساتھ اسلحہ بھی تھا نا، تو ان سے کہا کہ موبائل دو. ان کے ساتھ ایک ہی موبائل تھا، میرے بیٹے کا موبائل گھر میں تھا، تو انہوں نے ان سے موبائل چھین لیا. پھر اس سے کہا کہ اس کا کوڈ کیا ہے، وہ کوڈ بھی انہوں نے اس سے معلوم کیا. اور اس کے بعد اس کو کہا کہ جیکٹ سے اتار لو. انہوں نے جیکٹ اتار لیا اور اس کو پھر کہہ دیا کہ آپ دوسری طرف منہ موڑ لیں. اور اس دوران انہوں نے فائر شروع کی. تو میرا بیٹا تو تقریباً بہت زیادہ زخمی ہوا تھا، کندھے بھی پہ لگا تھا، اس کا ہاتھ بھی ٹوٹ گیا تھا. اور وہ دوسرا جو تھا نا وہ یہاں لک پہ لگا تھا، پاؤں پہ اس کی، اور اس طرح یہ کمر پہ لگا تھا. لیکن اس نے یہ ہمت کی کہ وہ وہاں سے بہت مشکل سے آ کر اور یہاں پہ گاؤں کے ایک دروازے کو کٹکھٹایا کہ ہم پر کسی نے فائر کی اور ہماری مدد کرو. تو لوگ ان کے ساتھ گئے، اس کو وہاں سے گاڑی میں بٹھا کر الارج پہنچایا. اور پھر دوسرے لوگ وہ جا کر وہاں کھیتوں سے اس کو اٹھا کر، اور پھر میرا بھائی بھی اسی موقع پہ پہنچ گیا. تو انہوں نے گاڑی میں اس کو بٹھا کر اور اسپتال لے گئے. لیکن اسپتال پہنچنے سے پہلے بس وہ دم توڑ گیا تھا. یہ تو گاؤں کا ماحول ہے، یہاں تو جو فائر کرتا ہے یا کچھ کوئی مسلح ہوتا ہے تو فوری پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فلاں بندہ بھی گن لے کر گیا ہے. تو اب تک کچھ معلوم ہوا ہے کہ بندہ کون تھا؟ یار یہ تو معلوم نہیں ہوا ہے، اور یہ ہماری گاؤں کے تاریخ کا پہلا واقعہ ہے. اسی طرح یہاں پہ تو ایسے لوگ بھی نہیں، یہاں تقریباً ایک ہی نسل ایک ہی کاسٹ کے سارے لوگ رہتے ہیں نا، اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. تو اسی وجہ سے ایک دوسرے کو کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے نا. لیکن پتہ نہیں اب تک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ راہزنی تھی نا، یہ لوگ مطلب چوری کے لیے آئے تھے، لوگوں سے چیزیں خریدنے، لوگوں سے چیزیں لینے کے لیے آئے تھے. اسی دوران تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے انہوں نے راستے پر ایک اور آدمی کو بھی مارا ہے نا. وہ کیا بات تھی؟ جو موٹر سائیکل سوار تھا وہ کیا بات؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا، بس صرف راستے پر آ رہا تھا اور انہوں نے پیچھے سے فائر کر کے اس کو بھی مارا. وہ موٹر سائیکل سے گر گیا، ابھی وہ بھی اسپتال میں ہے. اس سے بھی کچھ چھین کے لے کر گئے یا کچھ بھی نہیں لے کر گئے؟ اس سے کچھ نہیں لے کر گئے، بس اس مار کے پتہ نہیں لگی. وہ راستہ نا سڑک تھا، تو ان کو یہ خیال ہوتا کہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا، ہو سکتا ہے. تو بس مارنے کے بعد جب وہ موٹر سائیکل سے گرے تو بس انہوں نے پیچھے پھر نہیں دیکھا، وہاں سے سیدھا اس طرف آئے ہیں. تو اس کے تقریباً 30-35 منٹ بعد انہوں نے یہ دوبارہ واقعہ، یہ دوسرا واقعہ پیش آیا. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ یہ لوگ باہر سے آئے تھے، اسی گاؤں کے نہیں ہیں؟ یہ میرا اسی گاؤں کے نہیں تھے، اس لیے کہ میرا بیٹا اتنا شریف تھا نا کہ وہ باہر کے لڑکوں سے بیٹھتا بھی نہیں تھا. بس یونیورسٹی سے ڈائریکٹ آ کر اپنے کمرے میں بیٹھتا تھا. جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو چھوٹے بھائی کو دکان وغیرہ بیچتا، یہ خود باہر جاتا بھی نہیں. تو آپ کے بیٹے کو اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب کرے. بننے کا کیا شوق تھا اسے؟ وہ تو نمل یونیورسٹی میں BS کا تقریباً اس کے 2 سیمیسٹر رہ گئے تھے نا، باقی اس کا تقریباً مکمل ہونے والا تھا. اور اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں پولیس انسپکٹر بنوں گا، اور میرا یہ خواہش ہے انشاءاللہ کہ میں ضرور ایک پولیس انسپکٹر بنوں گا. تو اس نے یہ خواہش ظاہر کی تھی. باقی اللہ کو جو منظور تھا وہی ہوا. وہ سٹیج تک وہ نہیں پہنچ سکا، بس باقی اللہ کو اس کی. اور بیٹے ہیں؟ الحمدللہ میرے اور بھی 2 بیٹے ہیں. یہ ایک سامنے یہ ہے اور ایک سے تھوڑا بڑا ہے، لیکن یہ سب سے بڑا تھا اور تقریباً 21 سال اس کی عمر تھی. بس جو اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا. بس پولیس نے اب تک کیا کیا ہے؟ آپ کی پولیس نے جو تفتیش کی اب تک مطمئن ہے آپ؟ پولیس والوں کی تو یہاں تک مطمئن ہے کہ وہ یہاں پہ آئے ہوئے تھے. DSP صاحب بھی آئے تھے، CHO صاحب بھی دوپہر تقریباً صبح بھی اس نے فون کیا تھا. اور نہ دانش کا موبائل گھر میں تھا، وہ ساتھ نہیں لے کے گیا تھا، تو وہ بھی انہوں نے مانگا کہ یہ ہمیں دے دو تاکہ ہم ان سے تھوڑا سا ہمیں کچھ اس سے کوئی انفارمیشن ملے نا. تو اب تک تو پولیس والا سپورٹ کر رہا ہے اور ہم سے بھی معلومات لے رہا ہے. اور یہ ہمیں انہوں نے وعدہ دیا ہے کہ انشاءاللہ within 1 week مطلب ہم یہ کیس ضرور انشاءاللہ اختتام پہنچائیں گے. یہ گاؤں تو بڑا دور دراز علاقہ ہے، جیسے ہم آئے ہیں
دانش جو تھا وہ روزانہ یونیورسٹی آتا جاتا تھا, وہیں پہ رہتا تھا یا یہیں سے جاتا تھا؟ گرمیوں میں وہ اکثر موٹر سائیکل پہ یہاں سے جاتا تھا, لیکن اب سردی کا موسم تھا تو ایک میرا بھائی وہ پشاور میں سواتی پاٹک نہیں ہے وہاں پہ امید آباد نمبر 2 میں رہتا ہے, تو تقریباً پچھلے 12 اکتوبر سے وہ اس کے ساتھ رہتا تھا. کبھی کبھار چھٹیوں میں گھر آ جاتا, اتوار تھا, ورنہ مطلب ادھر وہ ٹھہرتا تھا رات کو اور پھر صبح یونیورسٹی کو چلا جاتا. قسمتی تھی وہ کنویں کے روز آ گیا. ہاں, اسی روز بس ان کی چھٹیاں ہو گئی تو اس نے کہا چلو یہ چھٹیاں گھر میں گزار لیں گے نا, تو اسی دوران وہ گھر آ گیا اور بس پہلا دن تھا اس کا, پہلی رات اس کو یہ واقعہ پیش آیا. یہ جو وہ کنواں ہے کافی, یہاں پہ تو نہ پیدل صرف لوگ جا سکتے ہیں, گاڑی کا بھی راستہ نہیں ہے, بائک کا راستہ بھی نہیں ہے, تو رات کے اندھیرے میں یہ لوگ وہاں پہ کیوں گئے ہیں, کچھ ایسے معلوم ہے؟ یہ اس کا تو صحیح معلوم مجھے نہیں ہے, اس لیے کہ میں موقع پر تھا بھی نہیں, لیکن یہ لڑکے وہاں جب مارکیٹ میں گئے وہاں سے مونگ پھلی لے لی نا, تو انہوں نے کہا چلو تھوڑی دیر مطلب چاہیے کھیت کے کناروں میں یہاں بیٹھ جاتے ہیں اور یہ بھی کھا لیتے, گپ شپ بھی لگائیں گے نا. اسی دوران کوئی بندہ وہاں پہ آگے, اس کا کچھ کام تھا, تو انہوں نے کہا یار یہ تو بس ساتھ بیٹھ گیا, ادھر کام کر رہے ہیں, ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں نا, ادھر بھی گپ شپ لگائیں گے. تو بس اسی دوران یہ وہاں پہنچے ہی بس وہ بندے بھی آ گئے. آخری بار آپ سے کب بات ہوئی تھی, کچھ اس نے کہا ہو؟ مجھے اس کی تقریباً اب تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, تو 3 دن پہلے میں نے اس کو کہا کہ بیٹا وہ کپڑے میں نے ایک بندے کو کہا ہے اس کے پاس ہے تمہارے ماموں کے پاس, وہ جا کے لے آؤ. تو اس نے مجھے میسج کیا کہ پاپا وہ میں لے کے آیا ہوں, بس یہی اس کا آخری میسج تھا مجھ کو. کوئی لڑکی پسند وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہیں الحمدللہ, ایسے مطلب اسی طرح اس میں یہ معاملات تھے ہی نہیں, وہ سر جھکا کر وہ چلتے تھے, اسی طرح وہ کسی کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے. تو اسی معاملے میں الحمدللہ وہ ہر گناہ سے پاک تھا نہ. اگر میں اس کو بہت بھی ڈانتا تھا نا تو بس وہ سر جھکا کر جا کر کمرے میں بیٹھ جاتا, جواب تک مجھے نہیں دیتا تھا. صبح اگر پیسے بھی مانگتے نا کہ میں نے کالج جانا ہے تو ماما کو بتا دیتے کہ ماما مجھے پیسے چاہیے, تو پھر اس کی ماما مجھے بتاتے کہ ان کو تھوڑا پیسے دو, اس کو کالج یونیورسٹی جانا ہے. تو الحمدللہ اس معاملات میں تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, اور نہ کسی کے ساتھ لڑتا. اس گاؤں میں اس کی کسی کے ساتھ یاری دوستی بھی نہیں تھی. اس نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں, میں باہر نہیں نکل سکتا ہوں. بدقسمتی سے وہ مہمان بھی آ گیا اور انہوں نے کہا چلو ہم مونگ پھلی لے کر مطلب پھر آ جاتے ہیں نا. بس اللہ کو جو منظور تھا وہی ہو گیا. ناظرین, ہمارے ساتھ مقتول دانش کے چچا موجود ہیں. چونکہ دانش اس وقت جب زخمی تھا تو یہی چچا انہیں ہسپتال لے کر گئے تھے. ان سے بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. جب دانش کو آپ نے زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے کیا آخری بات کیا کی تھی آپ سے؟ جب دوست نے مجھے فون کیا کہ دانش اور اس کا جو ماموں کا بیٹا ہے نا اس کو گولی لگی ہے, تو بس میں دوڑتے ادھر پہنچ گئے. جب میں ادھر پہنچ گیا تو لوگوں نے جو نا اس کو نا گود میں اٹھایا ہوا تھا اور پھر گاڑی تھے, ہم نے گاڑی میں ڈال دیا اور بس روانہ ہو گئے. تو میں اس سے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا ہے, تو میں نے اس کو حوصلہ بھی دیا کہ بس انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے. تو اسے راستے میں جب میں نے اسے پوچھا کہ کتنے بندے, تو وہ کہہ رہے کہ 2 بندے. پھر میں نے مزید بات نہیں کی کیونکہ وہ زخمی حالات میں تھا. تو ہم نے اسی دوران جو ہے نا جب گاڑی میں تھے تو میں نے 1122 کو فون کیا, تو وہ کہہ رہے کہ ہم آ رہے. تو ہم ان سے جو ہے نا فقیر قلعے میں ملے. تو ہم نے اس کو اس لیے فون کیا کہ چلو اس کو تھوڑا ریلیف مل جائے گا, آکسیجن لگ جائے گی, کوئی فرسٹ ٹریٹ اس کو ہو جائے. لیکن بدقسمتی سے پتہ نہیں 1122 والوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو جب ہم نے اس میں ڈال دیا دانش کو, تو اس سے میں یہی سوچا کہ اس سے تو اپنی گاڑی بہتر تھی, کیونکہ اس میں ہم 3 بندے بیٹھے تھے. ایک ہاتھ سے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا, دوسرا تھے اس کو پکڑا, کیونکہ اس میں جو اسٹریچر تھا وہ اس طرح تھا کہ وہ کوئی بیٹھنے کا قابل ہی نہیں تھا. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب کسی کے مطلب آپ اس طرح کرتے ہو, سروس دیتے ہو, تو کم از کم اس میں تو فرسٹ ایڈ کی فیسلٹیز تو ہونی چاہیے نا. آپ کا کہنا کا مقصد یہ ہوا اگر ریسکیو 1122 کے ایمبولینس میں سہولیات ہوتی ہیں تو شاید آج دانش بچ جاتا. بالکل, یہ تو اس کا تو خیر ٹائم پورا تھا, لیکن جو عقل کا تقاضا ہے وہ یہ کہ اگر اس کے پاس تھوڑا سا بلڈ کا, کیونکہ دانش کا جو مین پرابلم تھا اس نے 20-25 منٹ ادھر گزارے تھے نا کھیتوں میں. جب راستے میں تقریباً 40-45 منٹ ہمارے ادھر لگے, اور اس کو زخم زیادہ لگی تھی کیونکہ ہاتھ بھی لگا تھا, ادھر بھی 3-4 گولیاں لگی تھی نا, تو اس سے مسلسل بلڈ جا رہا تھا. تو اس کے پاس اس طرح بھی نہیں تھا کہ چلو اس کو تھوڑا سا پٹی کر کے یہ بلڈ کو روکا جائے, وہ بھی نہیں تھا نا. تو اسی وجہ, ورنہ وہ تو اسی جگہ پہ نہیں لگا تھا کہ مطلب یا دل پہ لگا یا سر پہ لگا, اس طرح. یعنی بلیڈنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی حالت غیر ہوئی ہے. ڈاکٹر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہی مطلب اس کا مین کاز ہے. تو بس آخری یہی اس پھر جب ہم فقیر قلعے سے ہوئے تو وہ کہہ رہے کہ یار چاچو میں بہت زیادہ تنگ ہوں. میں نے اس کو حوصلہ دیا کہ نہیں انشاءاللہ
जो दानिश का मामूजात है हसीब, जी जी वो तो अस्पताल में इस वक्त भी ज़ेर इलाज है, उनसे बात हुई है? उसने क्या बताया? पहले तो उससे बात नहीं हुई, लेकिन अभी तकरीबन 2-3 दफ़ा मैंने उसको फ़ोन किया। उसके पास जो अपना वो बाप है, तो वो कह रहे कि उसकी वो होश में आ गई और इंशाल्लाह उसकी थोड़ी रिकवरी हो गई है। तो वो कह रहे कि मतलब 2 बंदे थे और आके हमसे मोबाइल छीन लिया और फिर हमें उससे पासवर्ड भी ले लिया। उसके कि यार ये आप ये कोट वगैरह उतार लो, वो भी उतार लिया और वो कह रहे कि बैठ जाओ। उसी दौरान उसने जो है ना हम पे फायर किया। वो यही कह रहा है। आप समझते नहीं है कि इस गांव का ये अपनी न्यूयत का पहला वाक़या है कि स्नैचिंग में क्लशनकोफ इस्तेमाल हुई है? यार अब मुझे यही नज़र है कि स्नैचिंग में ये पहली बार जो है ना क्लशनकोफ का ऐसे में, ठीक है इस तरह वाक़ई हुए, लेकिन इस तरह वाक़या नहीं हुआ था इससे पहले। मकतूल दानिश के दोस्त इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, आइन से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फैसल असद है। कैसे था दानिश, पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में एवरेज था, मगर जहनी लिहाज से बहुत काबिल था। मतलब अगर हम एक प्रॉब्लम के बारे में पूछते थे तो वो 2-3 तरह के वो सलूशन हमें देते थे, और बाकी पढ़ाई में एवरेज था, ना बहुत ज़्यादा लायक था ना नालायक था। तो क्या आपके साथ क्या गपशप लगाता था? आप तो एक ग्रुप है आपका, तो उसने क्या कि क्या बनना चाहता है वो, क्या उसके मुस्तकबिल के बारे में क्या वो सोचता कह रहा था कि मैं अगर पढ़ाई ना भी करूँ तो हमारा बिज़नेस है, मैं बिज़नेस में जाऊँगा, अपने वालिद के साथ मैं हेल्प करूँगा। और फिर कहता था, ये भी कहता था कि अगर मुझे अपने वालिदैन कनाडा भेज दें तो मैं भी अपने फैमिली के को ही कहता हूँ कि मैं भी कनाडा जाऊँगा। तो ये वो कहता था कि हम साथ जाएंगे। तो बस यही। कोई यादगार बात हो जो आज भी आपके जब जहन में आए तो ज़रा से खफगान सा होता है? वो सारे हालात जो है, सारे तमाम वक्त वो यादगार है, बस हम क्या कह सकते हैं। ज़्यादती नहीं हुई उसको इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया? बहुत जुल्म है, ज़्यादती तो बहुत छोटी सी बात है, जुल्म है ये इंसानियत की इंतहा है, इंसानियत नहीं है इंसानों में, हम बस यही कह सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं नूर आलम खान, आइन से बात करते हैं। सर ये आपका इलाका है, यहाँ पर एक नौजवान का कत्ल हुआ, वो यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट था, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि इस एरिया में ऐसे कोई वाक़यात पहले नहीं हुए कभी भी। हमारा एरिया स्नैचिंग या उस लिहाज से भी नहीं है, लेकिन अभी एक वबा आ गई है जिसका नाम है आइस, और वो नशा पता नहीं कौन कर लेते हैं। क्योंकि ये बच्चा जो था फाइनल ईयर अभी अपने कज़न के साथ बैठा हुआ था और यूनिवर्सिटी से आया था, तो इससे स्नैचिंग की गई है। मोबाइल लिया, दूसरे इससे लिया भी नहीं गया क्योंकि ये इसका मोबाइल घर पे रह गया था, लेकिन वो उस कज़न को के मोबाइल को लेकर फिर उनको कहा कि आप ऐसे खड़े हो जाएं, और फिर पीछे से शॉट किया गया है। सो इस बेसिकली मुझे तो लगता है कि ये आइस वाले नशे वाले जो जितने भी वो हैं उस पर क्रैकडाउन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन गाँव में भी था। मुझे ये पहली मरतबा वो हुआ क्योंकि हमारे एरिया में उस साइड पे ये नशा था, यूनिवर्सिटी टाउन में था, लेकिन इस एरिया में आइस का नशा पहले नहीं था। अभी मेरे ख्याल में ऐसे लोग आए हैं तो इंशाल्लाह ये पकड़े जाएंगे, ऐसे नहीं है। पहले भी यहाँ पे अगर कोई वाक़यात हुए हैं तो हमारी पुलिस भी अच्छी है और हमारी और भी इस ऐसे उसमें तो इंटेलिजेंस और भी जो इदारे हैं, क्योंकि उसमें मैं भी अपना वो कहूँगा हुकूमत से भी और हुकूमत वक्त से भी और जो और इदारे हैं उनसे भी कि ये ज़रा ट्रैक करें, क्योंकि ये हमारे मुल्क को डिस्टेबलाइज और ये डेमोक्रेसी के सिस्टम को भी डिस्टेबलाइज करने के लिए ये ऐसे काम करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इस पे ज़रूरी बात है कुछ ना कुछ वो। यानी आपका कहने का मकसद ये हुआ कि जो वारदात हुई है ये मुलजिमान आइस एडिक्ट थे? मुझे लगता है कि ये ऐसे ही होंगे, क्योंकि ऐसे ये इनकी दुश्मनी तो नहीं, ये तो शरीफ लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, जिनको जो बंदूक नहीं पिराते, जो वो नहीं है, जो इनके वालिद हैं, आपने देखा होगा। तो जो शरीफ लोग होते हैं तो उनकी दुश्मनी वाले लोग ऐसे नहीं होते ना तो इनका तो ये इसीलिए यहाँ पे एक ही चीज़ पर रह जाती है, वो है नशे वाले लोग। तो इन नशे वाले लोगों ने किया होगा, तो उसके पीछे ज़रूरी बात है क्रैकडाउन होगा। ये आपका हल्का भी है, क्या करेंगे आप इनके लिए? ऊपर लेवल पर किससे बात करेंगे? देखिए मैं इंशाल्लाह ये तो हम पे हक है, क्योंकि आज ये बच्चे खाली ये नहीं है कि मैं इस हल्के का हूँ, ये मेरे भी हम बच्चे हैं, मेरा भी ऐसे ही बेटा है।
اگر خدا نخواستہ وہ کل کھیت میں گھوم رہا ہو اور کوئی پیچھے یا سڑک پہ جا رہا ہو اور ایسے اس کو پیچھے سے کوئی گولی مارے تو پھر کیا ہو؟ ویسے یہ کی ہے نا، ہم سب یہ ہمارے بچے ہیں تو ان کے لیے پھر ڈیفینیٹلی آئی ول ٹاک ٹو دا آئی جی صاحب آلسو، ان کو بھی کہوں گا اور سی سی پی کو بھی کہہ دوں گا، اور بھی جو لوگ ہیں، کیونکہ انٹیلیجنس کو بھی اس میں آنا چاہیے کہ یہ کریک ڈاؤن اس پہ کرے. ان کے جو ٹریک ریکارڈ دیکھ لے گا خود بخود ہی نظر آ جائیں گے جی انشاءاللہ. میرے خیال میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ لوگ پکڑے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ ایس پی رورل ظفر احمد موجود ہیں، آئین سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے یہ بتائیے جو شغالی میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ قتل ہوا ہے، واردات کیسی ہوئی تھی اور اب تک تفتیش میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہربانی آپ کا. یہ کل نہیں پرسوں رات کو تقریباً 8:30 سے لے کے 9 بجے تک کا واقعہ ہے. وہاں پہ 2 اسٹوڈنٹ، ماما کا بیٹا اور پھوپھی کی بیٹا دونوں، ایک فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے محمد حسیب، دوسرا دانش جو کہ نمل یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا. وہاں پہ ایک دکان سے مونگ پھلی لے کے ان کے گھر کے ساتھ ہی ایک کھیت میں جا کے وہاں پہ بیٹھے تھے. تو رپورٹ یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ 2 بندے آئے تھے، انہوں نے ان پر فائر کر دی. اور موقع سے ہمیں اس موقع سے جب ہمیں اطلاع ملی، میں نے ایس چو کو بھیجا، میں نے اپنی ٹیم بھیجی اور موقع سے ہمیں 7.62 بور کے خول کارتوس ملے ہیں. میں ایک بات اس میں بتاتا چلوں کہ اس واقعے سے ایک 15 یا 20 منٹ پہلے شغالی والے راستے میں حلیم شیر نامی ایک بندہ تھا جو کہ سیکیورٹی میں ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ جا رہا تھا موٹر سائیکل میں، تو اس پہ بھی فائر ہوئی ہے. 2 انجرڈ ہے اس میں. یہ 2 انجرڈ ابھی اسپتال میں ہیں. ایک دانش انفارچونیٹلی وہ فوت ہو چکا ہے. میں نے بھی پرسنلی، میرے ایس ایس پی آپریشن صاحب بھی پرسنلی موقع کا وزٹ کیا. تفتیش آگے جاری ہے اور انشاءاللہ ہوپ فلی ہم ملزمان بھی پکڑیں گے اور اس کیس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. سر جیسے کہ یہ واردات ہوئی ہے، ابتدائی طور پر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ سنیچنگ ہے، تو سنیچنگ میں کلاشنکوف استعمال ہوئی ہے پہلی دفعہ اپنی نیت کا، یہ پہلا واقعہ ہے، اس بارے میں ضرور بتا دیں. یہ بالکل آپ بجا فرما رہے کہ تقریباً 1 سال کا میرا بھی ایز ایس پی رولر پوسٹنگ یہاں پہ، تو یہ فرسٹ ٹائم پہ ایس ایم جی یہاں پہ یوز. یہ جہاں تک سنیچنگ کی بات ہو رہی ہے، اور جب سنیچر اپنے ایک مقصد کے لیے سنیچ کر لیتا ہے تو بقول ان کے کہ حسیب سے موبائل لے کے ان کو کہا گیا کہ آپ منہ اس طرف کر لیں، پھر اس کے اوپر فائر کی گئی ہے اور ان کے پاس بٹوا بھی موجود تھا. شاید سنیچنگ اگر ہوتا تو ان کے بٹوا بھی لے جاتے اور جب موبائل لیا جاتا اس کے بعد فائر کی ضرورت شاید میرے خیال میں نہیں پڑتی. یہ مجھے ظاہری طور پر کوئی سنیچنگ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن آگے جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح واردات ہے اور کس خیال سے کیا گیا تھا. اس واردات سے کچھ فاصلے پر ایک موٹر سائیکل سوار کو بھی فائر کیا گیا تھا، ان سے بات ہوئی اب تک تفتیش میں؟ اس نے کوئی بیان میں کچھ بتایا؟ یہ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے، کیونکہ کل صبح سویرے میں اسپتال جا کے وہ LRH میں ایڈمٹ ہے. حلیم شیر نام ہے اس کا، جو یہ پہلے میں نے ویسے بتا دیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 8:15 سے لے کے 8:25 تک اس راستے سے میں گزر رہا تھا. وہ مجھے بتایا کہ میں نے بندوں کو نہیں دیکھا چونکہ میں نے ہیلمٹ پہن کے جا رہا تھا، اور مجھے SMG کی بولٹ کھینچنے کی آواز آئی، تو اس کے بعد میرے پیچھے سے فائر ہو گئی. جو پیچھے سے جب فائر ہوئی تھی تو اس کے رائٹ ران اور اس کے پیٹ پہ لگی ہے. اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا، لیکن میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پاس پسٹل تھا، SMG تھا. لیکن اس موقع واردات سے بھی ہمیں 7.62 بور کے خول کارتوس ملے ہیں. سر عموماً جب شہر میں رہزنی کی واردات ہوتی ہے تو یہاں پر لوگ نہیں پہچانے جا سکتے. گاؤں میں تو اگر کوئی مسلح شخص ہوگا تو وہ تو اس وقت پہچان لیتے ہیں کہ فلاں شخص تھا، اس کے پاس گنز تھی، یا فلاں شخص کے پاس کلاشنکوف تھا. اب تک ایسا کچھ کلو ملا ہے اس بارے میں؟ نہیں. یہاں پہ نا آپ بھی پشاور کے باسی ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، چونکہ وزیر قلعہ میرا چوکی ہے اس ایریا میں. شغالی جو گاؤں ہیں وہ ایک بیک واٹ ایریا ہے جو کہ پشاور سے 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے. وہاں پہ اس سردی کے موسم میں شاید لوگ باہر نہیں تھے، اور کوئی آئی وٹنس ہمیں نہیں ملی ہیں کہ بندے ہمیں بتائے کہ اس میں SMG والے لوگ پھیر رہے تھے، یا کسی کے پاس پسٹل تھا، یا ان کے باڈی شیپ ہمیں کوئی بتا دے.
تو اس ابھی تک اس میں ہم پھیر رہے ہیں اور ہماری تفتیش جاری ہے. انشاءاللہ ہماری سارے آفیسرز سی سی پی صاحب اور میرے ایس ایس پی آپریشن اس میں بڑے سیریس ایکشن لیے ہیں, کیونکہ 2 ہی یونگ بچے تھے اور ان کی قتل ہوئی ہے, اور جس طرح بھی ہوئی, یا سنیچنگ ہے یا کوئی دوسری واردات ہے, ہم انشاءاللہ اس کو ٹریس کر لیں گے. جی ناظرین, جیسے کہ آپ نے ایس پی رورل صاحب کی بات سنی, پولیس کے مطابق تفتیش جاری ہے اور بہت جلد قاتلوں کا سراغ لگا لیا جائے گا. اپنا پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا چلوں. 14 اکتوبر 2023 کو ایڈورڈز کالج کے طالب علم کو بھی ریڈ زون میں قتل کیا گیا تھا. اس واردات کے بعد پھر پشاور پولیس نے آپریشن سنیچرز کے نام پر ایک خصوصی کریک ڈاؤن شروع کیا, اور اب تک تقریباً 42 افراد جو ہے جرائم پیشہ, انہیں پولیس مقابلوں میں گرفتار کیا گیا ہے, اور 5 جرائم پیشہ جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی اصل حقائق معلوم ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.